مورل اسٹوریز وتھ 3K ویورز اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس انتہائی انٹرسٹنگ سٹوری حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ ویڈیو پوری سنیے گا، لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو تاریخ فرعون کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی۔ تو پیارے پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر میں پیدا ہوئے، اور اس ملک یعنی کہ مصر کے ہر بادشاہ کا جو لقب ہوتا تھا نا، وہ ہوتا تھا فرعون۔ تو سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ فرعون تھا، اس کا نام تھا ایان بن وعید، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس کے تعلقات انتہائی اچھے تھے۔ لیکن جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تھا، اس کا نام تھا ولید بن موصب۔ وہ قابوس بن موصب کا بھائی تھا۔ تو اس کی بیوی کا نام حضرت آسیہ تھا۔ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا، اور ان کے فرقے کو کمزور کر رکھا تھا، اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتا تھا، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلا شک و شبہ وہ تھا ہی فساد کرنے والوں میں سے۔ ہاں تو پیارے بچوں، جس گروہ کو اس نے کمزور کر رکھا تھا، اس گروہ کا نام تھا بنی اسرائیل۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اس گروہ کا نام تھا بنی اسرائیل، اور اس نے بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا، اور مصر کے باشندے اعلیٰ نسل کے لوگ سمجھے جاتے تھے، وہ کہلاتے تھے قبطی۔ ٹھیک ہے نا، ایک تو بنی اسرائیل تھے اور ایک تھے قبطی۔ تو دور حکومت تھا فرعون کا۔ تو پیارے بچوں، بنی اسرائیل اس ذلت سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو ایک بشارت ملی ہوئی تھی کہ فرعون کے محل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو انہیں نجات دلائے گا، یعنی کہ فرعون کے محل میں ایک بچہ اس کے اندر ہی پل بھر کے بڑا ہوگا، اور جو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائے گا۔ ہوا بچوں کچھ اس طرح کہ فرعون کو ایک خواب آیا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی ہے اور مصر کی طرف آئی ہے، مصر کے تمام لوگوں کو جلا دیا سوائے بنی اسرائیل کے۔ تو فرعون نے اس وقت کے کاہنوں کو بلایا، یعنی کہ کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم نجوم کو جانتے ہیں۔ تو اس نے کاہنوں سے اپنا خواب بیان کیا۔ تو انہوں نے خواب کی تعبیر کچھ اس طرح سے کی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے مصریوں کی ہلاکت ہوگی۔ تو بچوں پتہ کیا کیا فرعون نے؟ اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اسی دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مما کے پیٹ میں تھے، اور ابھی وہ ابتدائی ایام میں تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوفزدہ ہو گئی، اور انہوں نے کسی کو بھی نہ بتایا کہ وہ بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ان کے چند قرب و جوار کے لوگ جانتے تھے۔ تو اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ القصص آیت نمبر 7 میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہنا، اور جب تمہیں اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف، رنج، غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تمہاری طرف لٹانے والے ہیں، اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بڑی تشویش ہوئی۔ انہوں نے بحکم الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیا، اور ساتھ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھیج دیا کہ وہ دور سے دیکھتی رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ اور صندوق بہتے ہوئے فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لونڈیوں کو کہا کہ وہ صندوق لے کر آئیں، اور جب وہ لے کر آئیں تو انہوں نے صندوق کھولا اور دیکھا بہت ہی پیارا بچہ اس میں تھا۔
حضرت آسیہ نے ان کی پرورش کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے گود میں آ گئے، اور ان کی پرورش جو تھی محل میں، کس کے محل میں بچوں؟ فرعون کے محل میں ہونا شروع ہو گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے بچوں، تو آپ ایک دفعہ گھر سے باہر نکلے، یعنی کہ محل سے باہر نکلے، تو ایک بنی اسرائیل اور دوسرا مصری دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے مصری کے ظلم سے بچایا جائے۔ آپ نے مصری کو ایک مکہ مارا، تو وہ مصری جو تھا نا، اسی وقت وہیں پہ دم توڑ گیا۔ تو آپ کو بہت تعجب ہوا، آپ ایسا کرنا تو نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، وہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اور اگلے دن جب وہ صبح گھر سے باہر نکلے تاکہ پتہ چلے کہ کیا یہ خبر جو کل واقعہ ہو گیا تھا اس کی خبر پورے مصر میں پھیلی ہے یا کیا حالات ہیں، تو وہی جو بنی اسرائیلی تھا نا، وہ ایک اور کپتی کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے نکل گیا کہ تو ہے ہی جھگڑالو، اور وہ تھوڑا سا آگے بڑھے۔ تو بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا نا، جس نے پہلے دن بھی مدد کے لیے بلایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ کہنے لگا، ہاں موسیٰ، تو نے کل بھی ایک کپتی کا خون کر دیا تھا، اور کیا تو آج مجھے مار ڈالے گا؟ اور یہ بات سنی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ بات پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہے، اور اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ فرعون کے محل میں آپ کی قتل کی سازش ہو رہی ہے، اس لیے آپ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہی ایسا ہی کیا اور مصر سے روانہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں القاء کر دیا کہ آپ جنگلز کی طرف روانہ ہو جائیں۔ وہاں سے آپ سفر کرتے 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 مدین کے شہر میں پہنچ گئے، اور وہاں پر آپ نے جو منظر دیکھا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو بچوں، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ان کی جوانی تک کا قصہ مجھ سے سنا، اور یقیناً آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا۔ اور اب میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کے بعد پیش آنے والے واقعات آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی، آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے وہ شہر مدین میں پہنچے، اور شہر مدین میں انہوں نے کنویں پہ جا کر کیا دیکھا۔ تو بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت سے لوگ کنویں کے اوپر کھڑے ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو، بھیڑوں کو، اپنے گھوڑوں کو پانی پلائی جا رہے ہیں، لیکن 2 لڑکیاں سائڈ پہ کھڑی ہیں اور کنویں کے فارغ ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ نے آگے بڑھ کے ان کے لیے کنویں کا ڈول کھینچا اور ان کے مویشیوں کو پانی پلایا اور ان کو گھر بھیج دیا۔ اور جب وہ گھر چلی گئی تو آپ ایک طرف ہو کر بیٹھ کے اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، جو بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں، یعنی تیری طرف سے جو بھی بھلائی میرے پاس آنے والی ہے میں اس بھلائی کا محتاج ہوں۔ اتنے میں ان کی لڑکیوں میں سے جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا کے چلی گئی تھی، ایک لڑکی واپس آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد ماجد آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی میں بھلائی سمجھی اور اس لڑکی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس لڑکی کے والد صاحب بھی ایک پیغمبر گزر چکے ہیں، اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اگر تم میرے پاس 8 سال مشقت کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اپنی ایک بیٹی کا بیاہ کر دوں گا، ہاں اگر تم 2 سال مزید لگا لو تو اس میں تمہیں اختیار ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ چنانچہ آپ نے وہاں پر 10 سال خدمت کی، ان کی بکریوں کو پانی وغیرہ پلاتے رہے، چراتے رہے اور ان کی خدمت کرتے رہے۔ 10 سال بعد آپ کی شادی اس بزرگ نے اس پیغمبر نے اپنی بیٹی کے ساتھ فرما دی، اور آپ جب اپنی بیوی کو لے کر وادی طویٰ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو اس وقت آپ کو بہت سردی لگ رہی تھی، بہت شدت کی سردی تھی، اور آپ کو دور سے ایک آگ نظر آئی اور آپ اس آگ کے پیچھے چلے تاکہ آگ لا کر اپنی بیوی کے ہاتھ سینکے۔ تو وہ آگ ایک نور کی شکل میں بدل گئی اور ایک آواز آئی، اور یہ آواز اللہ تعالیٰ کی آواز تھی۔ سورۃ طٰہٰ میں
آیت نمبر 11-12 میں اللہ تعالیٰ اس طرح سے ذکر فرماتے ہیں، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، اور تو اپنے جوتے اتار دے اس لیے کہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے۔ اور اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تمہیں اپنا پیغمبر منتخب کر لیا ہے، اور اب جو وحی کی جائے گی اس کو کان لگا کر سن۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرا عصا ہے، اور میں اس عصا سے بکریاں چرانے کے دوران ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس عصا کو زمین پر دے مار۔ جب آپ نے زمین پر مارا تو وہ ایک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں لے جائیں۔ جب آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لے گئے تو وہ ایک چمکدار روشن ہاتھ کی شکل میں باہر نکلا، اور جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو اپنی بغل میں رکھیں تو ویسے ہی وہ پہلی حالت میں آ گیا۔ یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے سرکشی مچا رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ، میرا وزیر میرے کنبے میں سے بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ سفارش قبول کی، اور آپ کی سفارش کے عوض آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا، اور فرمایا کہ تم دونوں بھائی میری نشانیاں لے کے فرعون کے محل میں پہنچ جاؤ، اور اس طرح سے اس کو ایک رب کی طرف بلاؤ، اور ایک رب کی طرف عبادت کرنے کے لیے کہو، اور کہنہ گری سے ان کو منع کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کا وعدہ کرتے ہوئے وادی طویٰ سے روانگی فرمائی، اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ مصر کے شہر میں واپس لوٹ آئے۔ وادی طویٰ سے ہوتے ہوئے وہ اپنے گھر پہنچے تو وہ اپنی گھر والوں کے ساتھ ملے۔ اس طرح سے بچوں آپ کو پتہ چل گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اس وجہ سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے بھائی کو بھی میرا مددگار بنا دے، میرے ساتھ میری مدد کے لیے اس کو بھی نبوت عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر بات کو وضاحت نہ کر پائیں تو حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کی مدد فرمائیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا کی کہ اللہ، میرا بھی جو زبان کی لکنت ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دے۔ اس طرح سے دونوں بھائی فرعون کے محل میں پہنچے۔ آپ نے فرعون کو توحید کا پیغام دیا اور کہا اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، لیکن فرعون تو بہت ظالم اور جبر شخص تھا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا رب تو میں ہی ہوں اور تمہارا رب کوئی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، بلکہ معجزات، 2 معجزات جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، اس فرعون کے سامنے ان کا اظہار کیا۔ تو فرعون کہنے لگا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک دن مقرر کر لیتے ہیں، اس دن آپ بھی آنا اور میں مصر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤں گا، اور آپ دونوں کا مقابلہ کروا دیا جائے گا، اور دیکھ لیں گے کہ کون سچا ہے، تم سچے ہو کہ میں سچا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کی ہاں میں ہاں ملائی، کیونکہ آپ تو خود بھی چاہتے تھے کہ جو توحید کا مذہب ہے، اللہ کا مذہب ہے، اللہ کا اقرار جو ہے وہ مجمع میں کیا جائے، اللہ کے ہونے کا اقرار، اللہ کے موجود ہونے کا اقرار پورے مجمع میں کیا جائے۔ تو بچوں ایسے ہی ہوا، جادوگروں کو بلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اے موسیٰ، پہلے ان جادوگروں کو اپنے جادو کا اظہار کرنے دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب جادوگروں نے انہیں کہا کہ پہل آپ کریں گے کہ ہم، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہل آپ کرو۔ انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، دیکھتے دیکھتے وہ چھوٹے چھوٹے ناگ، چھوٹے چھوٹے سانپ کی شکل اختیار کر گئی۔
अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए मूसा डरो नहीं, अपनी असा ज़मीन पर डालो। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा ज़मीन पर डाली तो बच्चों एक बहुत बड़ा अस्तहा बन गया और उनके छोटे छोटे सांपों को निगल गया। सब जादूगर हैरान हो गए और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गए। उन्होंने कहा, हम मूसा और मूसा के खुदा के ऊपर ईमान लेकर आते हैं। हज़रत मूसा सच्चे हैं और फ़िरऔन झूठा है, और फ़िरऔन झूठा है। तो बच्चों इस तरह से फ़िरऔन की रब होने का जो दावा था वो ख़त्म हुआ, लेकिन फ़िरऔन फिर भी अपनी ही बात पर अटल कायम रहा। उसने कहा, तुम तमाम जादूगरों के सरगुना हो, तुमने तमाम जादूगरों को जादू सिखाया है और मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। अल्लाह तो मैं हूँ, रब तो मैं हूँ। तो बच्चों ये था पार्ट 1, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में मज़ीद मालूमात देने के लिए मैं पार्ट 2 लेकर जल्द ही आपके पास आऊँगी। इसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते करते फ़िरऔन अपने लाओ लश्कर के साथ जब दरिया में पहुंचा और वो दरिया नील की अथाह गहराइयों में गर्क हो गया। ये तमाम वाक़या मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी।